بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم چیپٹر نمبر 9 اسٹڈی کرتے ہیں جس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف ٹریگنومیٹری، اور اس میں ہم ٹریگنومیٹری سے ریلیٹڈ اسٹڈی کریں گے. ٹریگنومیٹری جو ہے یہ کمبینیشن ہے 3 ورڈز کا. ایک ہے ٹرائی، دوسرا ہے گونو اور تیسرا ہے میٹری. یہ 3 ورڈز ہیں جس میں ٹرائی کا مطلب ہے 3، دوسرا ہے گونو یا گونی، اس کا مطلب ہے اینگلز، اور میٹری مینس میئرمنٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 اینگلز میئرمنٹ، یہ ہوتا ہے ٹریگنومیٹری. یعنی کسی بھی ٹرائی اینگل میں جب ہم کسی ٹرائی اینگل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی 3 اینگلز ہوتے ہیں. ان 3 اینگلز کی میئرمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریگنومیٹری ہے. تو یہ ٹریگنومیٹری کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم فردر موو کرتے ہیں تو نیکسٹ اس میں آتا ہے اینگل. اینگل کیا چیز ہے؟ 2 rays with a common starting point is called an angle. یعنی لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک رے یہ ہے، اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ انیشیل رے ہے، اور ایک ہمارے پاس اور ہے رے، اس کو ہم کہہ لیتے ہیں ٹرمینل رے. جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ انیشیل رے اور جو موو کر رہی ہے وہ ٹرمینل رے. جب ٹرمینل رے انیشیل رے سے تھوڑے ڈسٹینس پر ہو تو یہ جو ہمارے پاس ڈسٹینس ہے یہ بیسیکلی ہے اینگل. اس کو ہم تھیٹا سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں. تو اینگل کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ 2 rays with a common starting point. یعنی یہ 2 ریز ہیں اور ان کا کامن سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اینگل بن رہا ہے. اور اینگل کو ہم ڈفرینٹ نوٹیشن سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تھیٹا بھی لکھ سکتے ہیں، الفا بھی یوز کر سکتے ہیں، بیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں، اور گیما بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ 4 ہم نوٹیشنز ہیں جو یوز کریں گے ٹریگنومیٹری میں. اس کے بعد اینگل کی ہم نے بات کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل، یونٹس آف میئرز آف اینگلز. یعنی ہم اینگلز کو میئر کرنے کے لیے کون سے یونٹس یوز کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس چیپٹر میں ہمارے پاس 2 طرح کے یونٹس ہیں، یا 2 طرح سے ہم اینگلز کو میئر کرتے ہیں. ایک ہے سیکساڈیسیمل سسٹم. اس سسٹم میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں گے. وہ ہے ڈگری، منٹ اینڈ سیکنڈ. جب ڈگری، منٹ اور سیکنڈ کی بات ہوگی تو اس سسٹم کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکساڈیسیمل سسٹم. اور دوسرا کیا ہے؟ سرکولر سسٹم، جس میں ہم بات کریں گے ریڈینس کی. تو یہ 2 طرح کے سسٹم ہیں جو ہم نے ٹریگنومیٹری میں اسٹڈی کرنے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ڈگری، منٹس اور سیکنڈز کیا چیز ہے. جو 1 ڈگری ہے، جس کو ہم 1 کے اوپر یہ ڈگری اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں، یہ برابر ہے 60 منٹس کے. یہ جو سنگل ڈیش ہے اس کا مطلب ہے منٹس، یعنی 1 ڈگری برابر ہے 60 منٹس کے. اس کے بعد یہ جو ہم نے بات کی تھی روٹیشن کی، روٹیشن کا مطلب کیا ہے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں. یعنی جب ایک رے اس طرح سے تھی اور وہ روٹیٹ کرتی کرتی اس طرح سے وہ واپس اسی جگہ پر آ جائے، اسی پوزیشن پر واپس آ جائے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمپلیٹ روٹیشن ہے. اور 1 روٹیشن از اکول ٹو 360 ڈگریز. یعنی 1 روٹیشن جو ہے یہ برابر ہے 360 ڈگریز کے. یہ ہم نے یاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس 1 منٹ. جس طرح ہم نے بات کی کہ منٹ کو اس سائن سے ڈینوٹ کرتے ہیں ڈیش سے، تو 1 منٹ از اکول ٹو 60 سیکنڈز. یہ جو سمبل ہے یہ سیکنڈز کا ہے، ڈبل ڈیش، اس کو ہم سیکنڈز کہتے ہیں. تو نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا 1 روٹیشن یہ 360 ڈگریز کے برابر آتی ہے. پھر اس کے بعد 1 ڈگری از اکول ٹو 60 منٹس کے، یعنی یہ 360 ڈگریز تھا، لیکن اگر ہمیں 1 ڈگری چاہیے ہو تو ہم اس کی جگہ 60 منٹس پٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں 1 منٹس آ جائے تو ہم 1 منٹ کی جگہ 60 سیکنڈز کو پٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کنورژن ہے. اگر ہم نے ڈگریز کو منٹس میں یا منٹس کو سیکنڈز میں کنورٹ کرنا ہے، ہم کیا کریں گے؟ سمپلی اس ایکسپریشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں جو اس کو پٹ کر لیں گے اس کی ویلیو کو. تو اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بات کی سیکساڈیسیمل سسٹم. اب ہم ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب ہمیں اس طرح کا کوشچن آئے گا تو ہم کس طرح سے اس کو کنورٹ کریں گے. کوشچن کچھ اس طرح سے آتا ہے. ایگزامپل ہے کنورٹ 16 degrees
30 minutes ٹو ڈیسیمل فارم، یعنی ہم نے اس ایکسپریشن کو ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کرنا ہے. تو کس طرح سے کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس سمپل سا میتھڈ ہے. جب ہمیں اس طرح سے ڈگری، منٹس اور سیکنڈز میں کوئی بھی ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے، ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل فارم میں. ہم کس طرح سے کنورٹ کریں گے؟ ہم نے اس کو لارجر یونٹ، یعنی یہ جو ڈگری والا یونٹ ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے اس سارے ایکسپریشن کو. ہمیں پتا ہے کہ 16 ڈگریز تو ہمارے پاس آلریڈی ڈگریز میں ہے. تو کیا چیز ہمارے پاس ڈگری میں نہیں ہے؟ وہ ہے یہ 30 منٹس. تو 30 منٹس کو ہم کس طرح سے کنورٹ کریں گے واپس ڈگریز میں، وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے 60 منٹس یہ برابر ہے 1 ڈگریز کے، یعنی غور کریں 60 منٹس یہ برابر تھے کس کے؟ 1 ڈگریز کے. تو اگر ہم غور کریں یہاں سے، اگر ہم اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں 2 پر بوتھ سائڈز، تو کیا ہوگا؟ یہ آ جائے گا 30 منٹس اور یہ برابر آئے گا 1/2 ڈگریز کے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس 30 منٹس کی جگہ اس میں ہم نے پلس کا سائن یوز کر لیا، اور جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو 1/2 ڈگریز یہ ہم نے لکھ لیا. اور جب ہم اس کو سالو کریں گے اس ایکسپریشن کو، اوپر والے کو، تو یہ کیا آئے گا؟ 16 ڈگریز پلس 1/2. 1/2 کا مطلب کیا ہے؟ 0.5. تو 0.5 ڈگریز. ان دونوں کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 16.5 ڈگریز. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 16 ڈگریز 30 منٹس اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا سمپل ڈگری فارم میں یا ڈیسیمل فارم میں. تو اس طرح سے ہم کسی بھی کوشچن کو جو ہمارے پاس ڈگری یا منٹس یا سیکنڈز کی فارم میں گیون ہوگا اس کو ہم سمپل ڈیسیمل فارم میں اس طرح سے کنورٹ کریں گے. ہم ان 3 ایکسپریشن کی مدد سے یہ کوشچن سالو کر لیں گے. یہ ایگزامپل تو ہو گئی ہمارے پاس ڈگریز، منٹس یا سیکنڈ سے ہم نے ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کیا. دوسری ایگزامپل جو آ سکتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے، کنورٹ 21.256 ڈگریز ٹو ڈگریز، منٹس، سیکنڈز فارم. ہم اس کے لیے اس طرح سے کریں گے، یہ ہمارے پاس مین پارٹ ہے جس میں پوائنٹ سے پہلے والا پارٹ ہے اور پوائنٹس کے بعد ہے. ہم اس کو بریک کر لیں گے 2 پارٹس میں. 21 ڈگریز، اسی میں کچھ ایڈ ہو گئے تو 21.256 ڈگریز آتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ 21 ڈگریز جو مین پارٹ تھا اس کو الگ کر لیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم اس میں پلس کا سائن یوز کریں اور اس کو اس طرح سے لکھ لیں تو ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو واپس یہی والا کیس آتا ہے 21.256 ڈگریز. ہم نے کیا کیا؟ اس کو 2 پارٹس میں بریک کر لیا. ایک پوائنٹ سے پہلے والا وہ تھا 21 اور ایک پوائنٹ کے بعد یعنی 0.256 ڈگریز. یہ ہم نے اس کو کنورٹ کر لیا. تو اس طرح سے ہم مین پارٹ کو کنورٹ کریں گے. دوسری چیز 21 ڈگریز تو ایسا رہے گا، یہ پلس کا سائن یہ ہم ویسے یوز کریں. اس کے بعد 0.256 ڈگریز ہے. اب ہم نے ڈگریز کا یونٹ تو آ گیا، اب ہم نے جانا ہے منٹس کے اندر. تو ڈگریز سے منٹس میں جانے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ 1 ڈگری برابر ہوتا ہے 60 منٹس کے. تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہ جو 1 ڈگری ہے اس کو ہم الگ کر لیں اور یہ ملٹیپلائی کر کے یہاں پر آ جائے گا. نیکسٹ میں ہم کیا کریں گے؟ پلس یہ 0.256 ایز سچ الگ ہو جائے گا. 1 ڈگری اس کی جگہ ہم 60 منٹس پٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے منٹس بھی پٹ کر دیے. جب ان دونوں کو سالو کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا؟ یہ آ گیا 21 ڈگریز پلس، جب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے آپس میں تو ہمارے پاس 15.36 منٹس آ جائے گا. اب ہمارے پاس غور کریں تو 21 ڈگریز تو الگ آ گیا پارٹ. دوسری چیز یہ جو 15 والا پارٹ ہے منٹس والا یہ بھی ہمارے پاس الگ ہو جائے گا. تو 15 منٹس بھی آ گئے. اور اگر ہم پلس کریں یہ جو 0.36 اس میں ایڈ ہو رہا ہے 15 میں، اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں تو یہ منٹس کے ساتھ الگ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ 21 ڈگریز ایز سچ پلس 15 منٹس بھی الگ ہو جائیں گے. اور جب ہم 0.36 میں سے منٹس الگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے 1 منٹ کے. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ پلس 15 منٹس پلس یہ 1 منٹ ہے اور ہمیں پتا ہے 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. تو ہم نے 60 سیکنڈز یہاں پر پٹ کر لیا. تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 21 ڈگریز پلس 15 منٹس پلس، جب 0.36 کو ملٹیپلائی کریں گے 60 کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ اپروکسیمیٹلی 22 آ جائے گا اور اس کے اوپر سیکنڈز آ جائیں گے.
یہ ہمارے پاس ڈگریز بھی آ گیا, منٹس بھی آ گیا اور سیکنڈز بھی آ گئے. ہمارے پاس ایک لاسٹ چیز رہ گئی, اس کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. غور کریں, یہ 21 ڈگریز تھا, یہ ہم نے پلس کا سائن یوز کیا ہے اس کے اندر کوشچن کو سالو کرنے کے لیے. تو اب ہم کریں گے کیا, اس کو ہم جسٹ اس طرح سے لکھ لیں گے 21 ڈگریز, یہ پلس کا سائن ریموو کر دیں گے, 15 منٹس 22 سیکنڈز. تو کیا ہوا, ہمارا جو کوشچن تھا 21.256 ڈگریز میں جو کوشچن تھا اس کو ہم نے اس کے منٹس اور سیکنڈز میں کنورٹ کر لیا. تو اس طرح سے ہم کنورژن والے کوشچنز کو سالو کریں گے. دوسرا سسٹم جو ہم نے بات کی سرکولر سسٹم کی, سرکولر سسٹم جس میں مین ریڈین کی بات کرتے ہیں. ریڈین کی ڈیفینیشن سمجھنے سے پہلے ہم ایک فگر کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز یہ سرکل ہے, یہ اس کا سینٹر ہے اور سینٹر سے باؤنڈری تک کا ڈسٹینس ہمیں پتا ہے ریڈیس ہوتا ہے. اگر ہم اتنی لینتھ کی اگر ہم وائر کاٹ لیں اور اس لینتھ والی وہ جو وائر ہوگی اس کو ہم سرکل کے اوپر اس طرح سے رکھ لیں, یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ لی, یہ جہاں تک جائے گی, لیٹ سپوز یہ اس کا باٹم اینڈ ہے, اگر ہم اس کو سینٹر کے ساتھ ملا لیں تو یہ جو اینگل ہمارے پاس حاصل ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس ریڈینز ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو لینتھ ہے یہ بیسیکلی برابر ہے ریڈیس کے, یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھ لیں لینتھ برابر ہے ریڈیس کے, تو یہ جو ہمارے پاس اینگل بنے گا یہ ریڈین ہوتا ہے, اس کو ہم ریڈین کہتے ہیں. تو اس کی ہم سمپل سی ڈیفینیشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ریڈین از دا میئر آف اینگل سبٹینڈیڈ ایٹ دا سینٹر آف سرکل, یعنی یہ جو سینٹر کے اوپر سرکل بن رہا ہے اس کو ہم ریڈین کہتے ہیں. آگے وہ کیا بتا رہا ہے, بائی این آرک, ایک ایسی آرک سے جو اینگل بن رہا ہے, whose length is equal to the radius of circle. اس آرک کی لینتھ وہ کہہ رہا ہے ریڈیس کے برابر ہے. یہ جو آرک اینگل بنا رہی ہے سینٹر پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریڈین ہے. یہاں پر جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ کیا, 2 پائی ریڈین برابر آتا ہے 360 ڈگریز کے. یعنی 360 ڈگریز کا مطلب کیا تھا, جب ہم یہاں سے چلنا شروع ہوں اور یہ ہم یہاں پر گھوم کر واپس یہاں پر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے 360 ڈگریز کو کور کر لیا. تو 360 ڈگریز برابر ہوں گے 2 پائی ریڈینز کے. یہ بات ہے ڈگریز میں اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ریڈینز میں. اس کے بعد اگر ہم یہاں سے کیلکولیٹ کرنا چاہیں سمپل پائی ریڈینز, تو پائی ریڈینز کیا آئے گا, یہ 2 یہاں جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو کیا آ جائے گا, جب دونوں سائڈوں پر 2 ڈیوائڈ ہوگا تو پائی ریڈینز یہ برابر آ جائے گا 180 ڈگریز کے. یعنی اگر ہم اس فگر سے دیکھیں تو اگر ہم یہاں سے چلنا شروع کریں اور چلتے چلتے یہاں تک آ جائیں, یہ والا جو ہمارے پاس اینگل ہے یہ پائی کہلائے گا, پائی ریڈینز یا 180 ڈگریز. ان دونوں کا مطلب سیم ہے. یہ ہم بات جو لیفٹ سائڈ پہ بات کر رہے ہیں وہ ریڈینز کی بات کر رہے ہیں, جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ ڈگریز میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم فردر یہاں سے نکالنا چاہیں سمپل 1 ڈگریز تو وہ کس کے برابر آئے گا, وہ برابر آ جائے گا یہ جو 180 یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈگریز کے ساتھ, یہ 180 ڈیوائڈ ہو جائے گا دوسری سائڈ پر. تو اس طرح سے ہم 1 ڈگریز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پائی بائی 180 ریڈینز کے. اگر ہم یہاں سے سمپل 1 ریڈین نکالنا چاہیں 1 ریڈین, تو 1 ریڈین یہ پائی یہاں جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو پائی کی ویلیو ہمیں پتہ ہے 3.14 ہوتی ہے. جب 3.14 اس کے نیچے آ جائے گی تو وہ ڈیوائڈ کر کے آنسر کیا آئے گا 57.296 ڈگریز. یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. یعنی مین ہمارے پاس یہ ہے اسٹیپ, مین اسٹیپ یہ والا ہے. یہاں سے ہم 1 ریڈین بھی نکال سکتے ہیں اور 1 ڈگریز بھی نکال سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم یہ 1 ڈگریز جو ہم نے دیکھا تھا تو 1 ڈگریز برابر آئے گا کس کے, 0.0175 ریڈینز کے. اب ایک امپورٹنٹ چیز, ریلیشن بٹوین لینتھ آف این آرک آف اے سرکل اینڈ دا سرکولر میئر آف اٹ سینٹرل اینگل. یعنی یہ جو سرکولر میئر تھا تھیٹا, اس کے ساتھ اگر ہم ریلیشن نکالنا چاہیں لینتھ آف این آرک کا, تو تھیٹا اور ایل کا ریلیشن پھر کس طرح سے نکلے گا. تھیٹا برابر آتا ہے ہمیشہ ایل اوور آر. یہ جو ایل ہے یہ کیا ہے, لینتھ آف آرک, اور یہ آر کیا ہے, یہ تھا ریڈیس آف سرکل. تو لینتھ ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیس یہ برابر آئے گا اس تھیٹا کے, سرکولر میئر کے. اور ہمیں یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو آبجیکٹو آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ تھیٹا کا یونٹ کیا ہوگا. ہمیں پتا ہے یونٹ نکالنے کا کیا طریقہ ہے. یہ جو لینتھ ہے ہمیں پتا ہے اس کا ایسا یونٹ ہوتا ہے میٹر, اور ریڈیس یہ بھی ایک لینتھ ہے تو اس کا بھی یونٹ میٹر ہوگا. تو میٹر اور میٹر آپس میں کینسل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تھیٹا جو ہے پھر اس کا یونٹ کیا ہوگا, یہ نوٹ ہے, دا ریڈین ہیز نو یونٹ. یعنی یہ جو تھیٹا تھا جس کو ہم نے بات کی یہ ریڈینز میں ہوتا ہے, اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس سرکولر سسٹم ہے جس میں ریڈینز آ جاتی ہے یا ڈگریز کی جو بات کرتے ہیں,
اس کی اگر ہم نے کنورژن کرنی ہو یعنی ڈگریز کو ریڈینس میں اور ریڈینس کو ڈگریز میں, تو یہ کس طرح سے کنورٹ ہوگا. اس کے لیے بھی ہم اگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں. کنورٹ 30 ڈگریز انٹو ریڈینس. یہ بہت سمپل ہے, اس کو ہم کس طرح سے سالو کریں گے. ہمیں پتا ہے 1 ڈگری برابر تھا پائی بائی 180 ریڈینس. تو ہم کیا کریں گے, اسی ریلیشن کو یوز کریں گے یہ ڈگریز کو ریڈینس میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو کیا کریں گے ہم 30 انٹو 1 ڈگریز, یہ ہم نے 1 ڈگری الگ کر لیا. اس کے بعد اگر ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ دیکھیں وہ کیا ہوگا. 30 تو ایز سچ ہے, تو 1 ڈگری کی جگہ ہم پائی بائی 180 ریڈینس یہ ہم نے پٹ کر لیا. اور جب ہم یہ پٹ کر لیں گے تو اس کے بعد کیا آئے گا, اب ہمارے پاس ریڈینس میں آنسر آ جائے گا. یہ تو ہمیں پتا لگ گیا, صرف اس کو سالو کرنا باقی ہے. تو 30 اوپر ہے اور 180 نیچے ہے. 31 اور 30 انٹو 6, تو یہ 6 آ گیا اور اوپر آ جائے گا پائی. تو پائی بائی 6 ریڈینس یہ برابر آ گیا 30 ڈگری کا آنسر. یعنی 30 ڈگری برابر ہے کس کے, پائی بائی 6 ریڈینس کے. اس کے بعد اگر اس کا الٹ آ جائے ریڈینس میں اور ہمیں کہا جائے اس کو ڈگریز میں کنورٹ کرنا ہے, تو کس طرح سے کریں گے. اس کے لیے بھی بالکل سمپل ہمارے پاس اسٹیپ ہے. وہ کیا, ہمیں پتا ہے یہ ہے 2/3 پائی ریڈینس. ہم کیا کریں گے, غور کریں, ہمیں ایک ریلیشن یاد تھا. وہ ریلیشن کیا تھا, یہ 2/3 ایس ایچ اور یہ جو پائے ہے, ہمیں پتا ہے کہ جو پائے ریڈینس ہے یہ بیسیکلی برابر ہوتا ہے 180 ڈگریز کے. تو اس سے کیا آئے گا, اب ہم صرف کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو. یہ 3 ہے اور یہ جب اس سے کٹنگ ہوگی تو یہاں پر 60 آ جائے گا ڈگریز, اور 60 انٹو 2 یہ آ جائے گا 120, اور اس کا جو اوپر یونٹ ہے وہ ڈگریز ہے. یعنی 2/3 پائی ریڈینس یہ برابر ہے 120 ڈگریز کے. اور ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ, ہمیں پتا ہے کہ پائی ریڈینس جو ہم نے ابھی بات کی وہ برابر ہوتا ہے 180 ڈگریز کے. یعنی پائی 180 ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے پاس آبجیکٹو آ جاتی ہے, اس میں ہمیں پوچھا جاتا ہے پائی کی ویلیو کیا ہوگی. تو اگر ہمیں پائی کی ویلیو گیون نہ ہو اور ہم سے پوچھی جائے گا پائی کی ویلیو, تو ہمیشہ ہم پائی کی ویلیو کیا لیتے ہیں, 3.1416 یا 22/7. یہ 22/7 جب ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر یہ آ جائے گا. تو یاد رکھنا ہے جب پائی کی ویلیو ہمیں گیون نہیں ہوگی تو ہم ہمیشہ 22/7 یا 3.1416 یہ ویلیو لیں گے. تو اس کیس میں ہم پھر 180 ڈگریز نہیں لیں گے.